ہر قسم کی حمد ثنا، کبریائی و بڑائی، تحمید و تمجید، تقدیس و تسبیح صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جو جہاں پوری کائنات کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، وہیں پر وہ اکیلا معبود برحق، اور اسی کی تعریف اس لیے بھی ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والوں کے صف میں شامل کیا۔ یہ ہماری اپنی کوششیں نہیں، یہ ہماری اپنی کاوشیں نہیں کہ ہم ایمان والے بن گئے، بلکہ اللہ کے خالص توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اہل ایمان میں شامل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان میں کئی وہ لوگ ہیں جو گمراہ فرقوں میں بٹ گئے۔ اللہ ان فرقوں سے بچا کر ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر چلنے والے اہل توحید، اہل حق، اہل الحدیث اور صحیح منہج صحابہ پر چلنے والے اللہ نے ہمیں بنایا۔ اللہ کے لیے اگر ہم زندگی بھر بھی سجدہ شکر بجا لائیں تو کم ہے۔ کروڑا درود سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر نیکی کی طرف رہنمائی فرمائی، ہر گمراہی سے آپ نے ڈراوا دیا، ہر شر کے بارے میں آپ نے خبر دی، اور ہر اس چیز کے بارے میں آپ نے آگاہی ہمیں عطا فرمائی جو ہمیں جنتوں میں لے جائے، جو ہمیں جہنم سے بچائے۔ حاضرین جمعہ، عنوان آپ کے سامنے بتایا گیا اعلانات کے ذریعے سے، فکر آخرت سے غفلت اور ہمارے اپنے معاشرے کی تباہیاں اور خرابیاں کیا۔ عنوان بڑا لمبا چوڑا ہے، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا قرآنی آیات کے ذریعے سے اور محمد رسول اللہ کے صحیح احادیث کے ذریعے سے کچھ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں اور ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائیں، تاکہ عملی زندگی میں ہم ان پر امپلیمنٹیشن کر کے ہم جو ہے راہ راست پر چلیں، جنتوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جو سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت ہے، جس میں رب عزت نے ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب بڑا قریب ہو گیا، وهم فی غفلۃ معرضون، لیکن وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ موڑ کے چلے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف نہیں آ رہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جب بھی کوئی بات آتی ہے، وہ لوگ اسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ الا استمعوہ وہم یلعبون، سنتے تو ہیں لیکن کھیل کود کی زندگی ان کی چل رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ ہم سب کی حقیقت ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ارکان ایمان 6 ہیں، ان پر ہم میں سے ہر ایک کو ایمان لانا لازمی ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی اگر کوئی انکار کر دے تو وہ ایمان سے خارج۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے انبیاء پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ یوم آخرت پر ایمان یہی وہ اصل فکر ہے، یہی وہ اصل تصور ہے جو انسان ہمیں، جب اسلام ہمیں دے رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے آ سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جنت کی راہ کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کئی احادیث کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی بات کی تاکید فرمائی، کرنے کا حکم دیا، کسی چیز سے رکنے کا حکم دیا، تو آپ نے وہاں پر یوم آخرت پر ایمان کا حوالہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ. بہت سارے اعمال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کی اس کی فکر ہو، تو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کی یاد دلائی، کیونکہ آخرت کی یاد ہی ہمیں اللہ کی طرف موڑتی ہے. اور یہ آخرت شروع ہوتی ہے کب سے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آخرت تو قیامت کے دن قائم ہوگا، بلکہ آخرت انسان کی موت کے لمحات سے شروع ہو جاتی. جس وقت فرشتے آ جاتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے، وہیں سے اس کی آخرت شروع، وہیں سے دوسری دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں. ہمارے لیے دو عالم رکھے گئے ہیں، ایک عالم الدنیا، دوسرا عالم الآخرہ. یہ عالم الدنیا وہ ہے جو یہ جسمانی زندگی میٹیریل لائف ہم گزار رہے ہیں، اور عالم الآخرہ کیا ہے؟ جس وقت اس جسم سے روح نکلنا شروع ہو جائے وہ عالم آخرت ہے، دوسرا عالم. یہ دوسرا عالم ہماری موت سے شروع ہو جا رہا، موت کے لمحات سے شروع ہو جا رہا، بلکہ ممکن ہے ہماری سانسیں باقی ہوں، ابھی ہم اسی دنیا میں ہوں، ابھی روح پوری طرح پرواز نہیں کی گئی، لیکن فرشتے نظر آ جاتے ہیں. روح نکالنے والی پوری ٹیم ہمارے سامنے حاضر ہوتی ہے، اچھے ہوں تو اچھے فرشتے، برے ہوں تو برے فرشتے. یہیں سے آخرت شروع ہو گئی. ابھی آخرت شروع ہو گئی تو پہلی منزل وہ قبر ہے، جس کو ہم برزخ کہتے ہیں. اب یہ مرحلہ پر جب انسان پہنچتا ہے تو پھر وہاں کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترك كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. موت جب آ جاتی ہے تو پھر انسان وہاں کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے کچھ لمحات دے دے، دن نہیں، سال نہیں، مہینے نہیں، گھنٹے نہیں، کچھ لمحات دے دے کہ میں پھر سے واپس چلا جاؤں. اب حقیقت معلوم ہو گئی، آخرت کیا ہے سامنے آ گئی، دنیا کا یہ دھوکہ ختم ہو گیا. وما متاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کی پٹی اب آنکھوں سے ہٹ گئی، حقیقت سامنے آ گئی. اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے، لعلی اعمل صالحا، کچھ نیک عمل کر کے آتا، کچھ تیری بات مان کے آ جاتا. یہ ورلڈلی لائف کے اندر جو میں ڈوبا ہوا تھا نا، تھوڑا سا نکل کر اب حقیقت سامنے آ گئی، اب آخرت کے لیے کچھ کر کے آ جاتا. کھلا نہیں، اب وہ مہلت ختم. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب یہاں سے برزخی زندگی ہے، قیامت تک یہ برزخی زندگی چلے گی، جس کو ہم موٹے الفاظ میں قبر کہتے ہیں. جبکہ قبر سب کچھ نہیں ہے، برزخی زندگی الگ ہے، یہ قبر الگ ہے. یہ اور بات ہے، ایک گونا جس کے اندر کنیکشن رہتا ہے. یہ برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں سب سے پہلے استقبال ہوتا ہے فرشتوں کا، ان سوالات کے ذریعے سے، جو سوالات پہلے آؤٹ کر دیے گئے ہمارے لیے. دنیا کی زندگی کے اندر امتحان جتنا اہم ہوتا ہے نا، اتنا ہی بندہ تیار کرتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اس انٹرویو کے لیے یا کہ اس امتحان کے لیے. 6th 7th 8th اگر ہے تو معمولی مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں، چل جائے گا اس سے. 10th یا 12th میں بچہ آ جاتا ہے تو نہیں، بورڈ ایگزام ہے، تیاری کر، پیچھے نہیں ہونا، آگے آگے ہونا، تیرے فیوچر ڈیپینڈ ہے اس پر. کالج اگر ہے تو اور، نیٹ کا ایگزام دینا ہے تو اور، نیٹ کا ایگزام دینا ہے تو اور، IAS یا IPS کا ایگزام دینا ہے تو اور محنتیں. یہ دنیا چھوٹنے والی زندگی کے لیے ہم اتنی تیاریاں کرتے ہیں، اور جبکہ ہمیں پیپر آؤٹ بھی نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے، اللہ نے پیپر ہمیں آؤٹ کر دیا. سوالات بھی موجود ہیں، جوابات بھی موجود ہیں. نہ ہمیں سوالات کی فکر ہے، نہ جوابات کی فکر. من ربک وما دینک ومن نبیک، چھوٹے سے سوال ہوتے ہیں، چھوٹے سوال ہیں، لیکن یہ چھوٹے سوال ہماری پوری زندگی کو لیے ہوئے ہیں. کبھی غور کیا ہم نے؟ من ربک، پہلا سوال تمہارا رب کون ہے.
اب ہم اور آپ اگر دنیا کے اندر اللہ ہی کو اپنا رب ہم نے مانا ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، پروردگار وہی ہے، پالنہار وہی ہے، اسی کے حکم سے تو اسی کے حکم سے تدبیر امور ہوتی ہیں، بارش اس کے حکم سے، بچہ اس کے حکم سے، ملازمت اس کے حکم سے، لڑکا یا لڑکی کو ہونا اس کے حکم سے، ہر دنیاوی فائدہ اسی کے حکم سے، ہر دنیاوی نقصانات بھی اسی کے حکم سے۔ یہ توحید ربوبیت۔ پھر توحید الوہیت، جو رب ہمارا ہے وہی اکیلا خالق، اب وہی اکیلا معبود بھی ہے، وہی معبود برحق ہے۔ دنیا کے اندر ہزاروں کروڑوں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، وہ سب باطل ہے۔ معبود برحق، سچا معبود اگر کوئی ہے تو وہی اللہ۔ اعبدوا ربکم الذی خلق والذین من قبلکم، تم سب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے سے پہلو والا کا بھی رب ہے، جس نے تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔ عبادت کی شکل میں جو چیز بھی انسان کرے وہ اللہ ہی کے لیے کرے، چاہے وہ قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، نذریں ہوں، نیازیں ہوں، نمازیں ہوں، صدقات ہوں، خیرات ہوں، دعائیں ہوں، دعائیاں ہوں، مصیبت میں پکارنا ہو، پریشانی میں بلانا ہو، استغاثہ ہو، مصیبت ٹلانے کے لیے کسی کو ندا دینا ہو، خوف کھانا ہو، امیدیں رکھنا ہو، ان سب کا تعلق اللہ کی عبادت سے، جس میں وہ اکیلا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید الاسماء و صفات میں انسان مکمل ہو، اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ کی صفتیں جو اللہ اس کے رسول نے بیان فرمائی ان پر ایمان بھی لائے، اس کے مطابق عقیدہ بھی رکھے، اس پر عمل بھی کرے۔ یہ ہے احصاء، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احصاها فقد دخل الجنہ، جو ان ناموں کا احصاء کر لیا، یاد بھی کیا، جان بھی گیا، معرفت بھی حاصل ہوئی، اور عمل کے ذریعے سے اس کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ عمل میں بھی لایا، تو پھر یہ وہ توحید الاسماء و صفات والا بندہ بنتا ہے۔ اب مر ربک کا جواب وہ بندہ دے گا جو توحید میں مکمل ہو، اس کے بغیر ایک قدم بھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ لوگ قبر پہ دفنانے کے بعد وہاں پر تلقین پڑھواتے ہیں، مولوی صاحب آتے ہیں، مولوی صاحب تلقین پڑھ دو، قبر پہ بیٹھ کے جو ہے قصیدہ پڑھتے ہیں۔ کیا کہ تلقین کیا ہے؟ یجی اکل ملکان، اب تمہارے پاس دو فرشتے آئیں گے، فیسألان، وہ دو پوچھیں گے، وہ دونوں فرشتے، مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ فقل ربی اللہ، تو کہو کہ میرا رب اللہ۔ یہاں سے جو ہے ڈکٹیشن دے رہے ہیں۔ یہ ڈکٹیشن کیا ہے؟ پوری ڈکشنری بھی پڑھتے ہیں، پورا جو ہے وہ انسائکلوپیڈیا بھی پڑھتے ہیں، کوئی کام آنے والا نہیں، کیونکہ وہاں کی دنیا الگ ہو گئی، وہ برزخی زندگی ہے، وہاں آپ کا عمل قول بن کر آئے گا۔ زندگی میں اگر آپ نے اللہ ہی کو رب مان کر اپنی زندگی گزاری، زندگی میں کبھی آپ نے غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا، زندگی میں کبھی آپ کے ہاتھ اٹھے نہیں غیر اللہ کے دربار میں، صرف اللہ تعالیٰ ہی کے دربار میں اٹھے، اپنی حاجتیں اپنے اللہ ہی کے سامنے پیش کی، عبادت کی کوئی شکل آپ نے کسی اور کے لیے نہیں کی، قربانی ہمارے اللہ کے لیے تھی، دعائیں ہمارے اللہ سے تھی، استغاثہ مصیبت میں پکارنا اللہ ہی سے تھا۔ عبادت کی ہر شکل اگر ہم نے اللہ ہی کے لیے کی تھی تو وہاں پر بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ زندگی مخالفت میں گزری ہے، زندگی شرکیات میں گزری ہے، بندہ اللہ اللہ کہتا ہے، مسجد میں دعائیں قبول ہونے میں تاخیر ہوتی تو درگاہوں پر جا کے چکریں مارتا، سجدے وہاں پر ہو رہے ہیں، جمعرات کی نیازیں وہاں چل رہی ہیں لوگوں کی، ہے نہیں ہمارے اطراف میں۔ اگر اللہ نے ہمیں آپ کو بچایا تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہی توحید ہے جو اصل ہمیں لے جائے گی جنت میں، یہی وہ توحید ہے جو ہمیں جو آخرت کے پہلے مرحلے میں بھی کامیاب کرے گی، اور جنت کا دروازہ بھی ہمارے لیے اسی کے لیے کھلے گا جو موحد ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو انسان کرتا رہا اس دنیا کے اندر، تو وہاں کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین پر عمل کرتا رہا، حلال و حرام کی پابندی کرتا رہا، تو پھر وہاں پر زبان کھلے گی کہ میرا دین تو اسلام۔ دنیا کی منمانی کرتا رہا، اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا رہا، غیروں کا غلام بن کر غیروں کے قوانین کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا رہا، تو وہاں پر دین اسلام کے الفاظ نکلیں گی نہیں۔ یہ ہے پہلا مرحلہ آخرت کا۔ یہی سے وہ فکر ہمیں
لاحق ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں پہلے مرحلے میں بھی کامیابی ہو، آخری مرحلے میں بھی جنت تک کے لیے کامیابی اگر ہونا ہے آخرت کے مراحل میں، تو ہمیں واپس آنا ہے اللہ کی طرف. ہمیں واپس آنا ہے اس فکر کی طرف جو آخرت کی فکر ہے. انسان کے دل و دماغ کے اندر بیٹھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اس دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، آخرت کے لیے پیدا کیا. ایک غیر مسلم جانور کی طرح، لیکن ایک مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا وہ اشرف المخلوقات، جس نے اللہ نے اس کو بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے انسان کو ہم نے عزتیں دی، کرامتیں دی، احترام دیا. کیوں؟ تاکہ وہ بھی دوسری مخلوقات کی طرح اللہ تعالیٰ کی توحید پر آ جائے، اللہ کی بات ماننا شروع کرے، اللہ کی شریعت پر عمل کرے. یہاں ہے وہ عزت. اگر یہ نہیں تو پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. سورۃ الاعراف میں اللہ نے ارشاد فرمایا جہنمیوں کی ذرا صفتیں گن لو، ذرا دیکھ لو. ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا کئی لوگوں کو جو جہنمی ہیں، بظاہر بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، بڑا بظاہر معاشرے کے اندر بڑے بڑے انسان، بڑے بڑے مرتبے والے، بڑے پیسے والے، بڑے عہدے والے، بڑے منصب والے ملیں گے آپ کو، لیکن جہنم کے کندے ہیں، جہنم کے ایندھن بنیں گے. وقودها الناس والحجارہ. جہنم کے ایندھن لوگ بھی ہوں گے، پتھر بھی ہوں گے. یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہے. کیسے پہچانے؟ صفات کیا ہیں؟ فرمایا رب کریم نے لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے دل تو ہیں ہماری طرح، ان کے بھی دل ہیں. لا یفقہون بہا. ان دلوں کے اندر سمجھ نہیں ہے، حق نہیں گھستا اندر. اسلام کی کوئی بات انہیں جو ہے سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں آتی بھی ہے تو عمل میں نہیں لاتے. آرام سے کہہ دیتے ہیں بھائی یہ زمانہ الگ ہے، وہ زمانہ الگ تھا. بھائی ارے وہ تو رسول اللہ کا، صحابہ کا زمانہ تھا، ان کا مسئلہ الگ تھا، ہمارا مسئلہ الگ ہے. ہم کیسے ویسے عمل کریں؟ ہم کیسے اس بات کو مان لیں؟ ہم کیسے ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں؟ ہم حرام چیزوں بچائیں گے تو ہوگا کیا؟ ہماری زندگی کیسے چلے گی؟ ہمارا کاروبار کیسے چلے گا؟ ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ قبول کرنے تیار. وَآذَانُ اللَّهِ يَسْمَعُونَ بِهَا. اللہ نے کان دیے ہیں، سننے کی طاقت دی ہے، لیکن اس سے حق کی آواز ان کے کانوں میں نہیں جاتی، نہیں اترتی، قبول کرنے تیار نہیں ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. آنکھیں ہیں لیکن اندھوں سے زیادہ اندھے ہیں. اندھے کو تو کم از کم خیر و شر کی پہچان آ جاتی ہے، اچھا برا سمجھ لیتا، لیکن یہ اندھوں سے بھی اندھے جو بنے رہتے ہیں. آنکھیں تو ہیں، بصارت ہے، بصیرت نہیں ہے. آنکھوں کے اندر روشنی ہے دیکھنے کی، لیکن حق کی پہچان ان آنکھوں کے اندر نہیں. چلے جا رہے ہیں، ہمارے باپ ایسی کیے، دادا ایسی کیے، ہمارے پرک ایسی کیے، ہمارے پیر صاحب ایسی کیے، ہمارے جو مسلک کی امام ایسے ہی بولیں، وہ لوگ ایسے ہی کیے. ہزار دلیلیں آپ دے دیں، نہ سمجھنے تیار ہیں، نہ سننے تیار ہیں، نہ دیکھنے کے تیار ہیں. حرم شریف کے اندر کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے غالباً پہلی صف تھی، دوسری صف تھی، صحن کے اندر میں بھی بیٹھا ہوا تھا. میرے سامنے ایک پاکستانی شخص ایک آ گیا اور وہ جو ہے وہاں بیٹھ کر رسول اللہ سے پکار رہا، یا محمد، دعائیں ان سے کر رہا. میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، حرم میں بیٹھا ہوا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس سے بڑھ کر مقدس کوئی اور جگہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر قبولیت والی جگہ کوئی اور نہیں ہے. اللہ سے مانگ تو اللہ کے بندے سے مانگ رہا. پتہ ہے کیا اس نے جواب کیا؟ کہا کہ جی تمہارا عقیدہ الگ ہے، میرا عقیدہ الگ ہے. اٹھ کے جا کے دوسری جگہ پڑ گیا. یہ ہیں وہ بے ہدہ لوگ، یہ ہیں وہ جن کو اللہ نے جہنم کا ایندھن بنانے کا اللہ نے ذکر کیا ہے. آنکھیں ہیں، کان ہیں، دل ہیں، لیکن حق کو سمجھنے کی تیار نہیں ہے. اگر بندہ آخرتی فکر سے غافل ہو گیا تو پھر اپنی منمانیاں کرتا. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور کو خیر و شر کی پہچان ہوتی ہے، اچھے برے کی پہچان ہوتی ہے. اور جانور کبھی جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اس کو یاد رکھیں. شرک انسان کرتا، جنات کرتے ہیں،
جانور نہ کبھی شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ، نہ کرے گا، موحد ہے، ہم سے زیادہ موحد ہے، سر جھکا ہوا اللہ نے رکھ دیا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو وہ اطاعت گزار ہے، اللہ کے نافرمانی نہیں کر سکتا۔ جانور بہتر ہیں ان انسانوں سے جو جان بوجھ کر بھی نہ جانتے ہیں، جاہل بن کر رہتے ہیں اور حق کی آواز کو قبول نہیں کرتے، آخرت طرف نہیں پلٹتے۔ اولئک هم الغافلون، تو اللہ نے آخر میں جو اینڈنگ جو کی اس آیت کی، اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت سے غفلت میں۔ تو آخرت سے غفلت میرے دوستو ہمارے لیے تباہی بربادی، اس کو یاد رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی جو ترمذی کی صحیح حدیث ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب مسئلہ سوال و جواب کا آئے گا تو اللہ تعالیٰ زمین کو بندے کے پیر جکڑنے کا حکم دے دیں گے، زمین جکڑ لے گی۔ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس، 5 باتوں کا جب تک اس سے سوال نہ ہو جائے اور جب تک یہ جواب نہ دے دے زمین نہیں چھوڑے گی اس کو۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں، پوری عمر جب سے بلوغت ہے، بلوغت تک معاف ہے، جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر موت کے آخری لمحے تک آپ نے کیا کچھ کیا، سب کا سوال ہوگا۔ آسان ہے؟ بالکل آسان ہے۔ اللہ ایک دن کا بھی سوال ہم سے کر لیں تو پھر پھنس جائیں گے۔ پوری عمر کا جواب دینا، پھر اس کے بعد عن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں خاص طور پر سوال ہوگا، کیونکہ جوانی کے اندر ڈیویشنز آتی ہیں، جوانی کے اندر شیطان بھی طاقتور ہوتا ہے، نفس بھی موٹا ہوتا ہے، اندر سے بھی دھکا باہر سے بھی دھکا، گناہوں کی طرف چلا جا رہا ہے، آنکھوں پر خواہشات کی پٹیاں پڑ جاتی ہیں، شبہات اور شہوات دونوں کا وہاں پر اس کے اوپر غلبہ ہوتا ہے، ادھر سے بچا تو ادھر پھنسا، ادھر سے بچا تو ادھر پھنسا، پھنستے چلے جاتے ہیں۔ یہ شہوتیں آج لے ڈوب رہی ہیں ہمیں، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کس ماحول میں ہیں ہمیں اور آپ کو پتہ ہے، کہاں چلے جا رہے ہیں۔ یہ موبائل ہم عمر آپ نے ان کو دے کر رکھا ہے، یہ موبائل انہیں کہاں لے کے جا رہا، کون سے غلط تعلقات چل رہے ہیں، ہمارے کالجز، ہمارے ہائی اسکولز آج جو ہے زنا کے دروازے بنے ہوئے ہیں۔ کبھی سوچا ہم نے؟ اور یہ ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ والدین پر آتی ہے۔ والدین پر صرف ذمہ داری یہ نہیں کہ ان کو آپ دنیاوی تعلیم دے دیں، پڑھا دیں، بڑی بڑی ڈگریاں لے کر دے دیں، والدین پر ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد پر نظر رکھیں، ان کے تعلقات کس کے ساتھ ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کچھ ان کے عزائم ہیں، کیا کچھ کرنے کے پروگرامز ہیں۔ ان سب چیزوں کو اگر آپ نظر رکھیں گے، اگر آخرت کی فکر ہے، آخرت میں آپ نہ پکڑے جائیں تو پھر اولاد پر بھی نظر رکھیں، ان کو اسلامی ماحول دیں، ان کے اندر آخرت کی فکر بیدار کریں۔ بچہ ڈرتا ہے کہ باپ دیکھ لے گا، ماں دیکھ لے گی، غلط فلمیں دیکھ رہا ہے، بلینکٹ اوڑھ کر، کمرہ بند کر کے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بالکل شریف بن جاتا۔ کب تک آپ ڈرائیں گے آپ کے اپنے روب سے؟ ڈرائیں اس کو اللہ تعالیٰ کے اس پکڑ سے، فکر آخرت پیدا کریں اولاد کے اندر۔ یعلم سرہم ونجواہم، اللہ تعالیٰ ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، ان کے اسرار کو بھی جانتا ہے، ان کے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ وہاں پر موجود ہے، اس کا علم بچے کے دل کے اندر ڈالیے تو پھر بچہ سدھرے گا۔ دنیا یہ فکر اگر پیدا کر دیے، اسلام پر چلنا، اللہ سے ڈرنا، آخرت کی تیاری کرنا، تو بچے کو آپ کہیں بھی بھیج دیں دنیا کے کونے میں، وہ بچہ انشاءاللہ اس پر قائم رہے۔ ہمارے گھروں کا ماحول درست کرنا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان میں کتنے مسائل ہوتے ہیں، آج کی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے کتنی برائیوں نے جنم لیا، کتنے تعلقات ٹوٹ گئے، کتنے گھر برباد ہو گئے۔ کیوں؟ فکر آخرت نہیں۔ بیوی خیانت کر رہی ہے، شوہر کے غیب میں دوسروں سے تعلقات رکھی ہوئی ہے، شوہر گھر سے باہر نکل کر کسی اور عورت کے ساتھ اس کے اپنے تعلقات سوار ہیں۔ یہ کیوں میرے دوست؟ کون ذمہ دار ہے اس کی؟ یہ ہماری اپنی جو لائف جو چل رہی ہے،
جو آخرت سے غافل ہو کر جو چل رہے ہیں ہم ایسے جی رہے ہیں جیسے ہمیں کبھی مرنا نہیں ہے، ایسے مال جمع کر رہے ہیں کہ کبھی ہمیں چھوڑ کر جانا نہیں ہے۔ 5 فٹ 6 فٹ کی جگہ کافی ہے ہمارے لیے، لیکن ہم بلڈنگوں پر بلڈنگیں تعمیر کرتے چلے جا رہے، کس کے لیے؟ اس میں نہ حرام دیکھ رہے ہیں نہ حلال دیکھ رہے ہیں۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے اس وقت ہی کھائیں گے۔ ایک پالش اللہ نے پیٹ بنایا، جو ہم نے کھا لیا وہ ہمارا ہو گیا۔ 6 فٹ یا 7 فٹ کا ایک انسان اگر ہے تو اتنا لباس اس کے لیے کافی ہے، اتنی لیٹنے کی رہنے کے لیے جگہ اس کے لیے کافی ہے، اس کا اپنا ہو گیا۔ باقی جو بھی چیزیں ہیں اگر اس کا کچھ ہے تو وہ اللہ کے لیے آگے پیش دی، آخرت کی تیاری میں وہ آگے کر دے، اللہ کے بندوں کی مدد کرے، اللہ کے دین کی خدمت کرے، دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرے، اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرے، تو یہ مال اس کے لیے اس کا مال بنے گا۔ اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے وہ ہمارے پیچھے وارثوں کا مال ہے۔ اگر ہم نے ان کو چھوڑنے میں صرف حلال پر اکتفا نہیں کیا، آج انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے، بچے کو باہر بھیجنا ہے، کینیڈا بھیجنا ہے، US بھیجنا ہے، UK بھیجنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں انٹرسٹ بیسڈ لونز لیے ہوئے ہیں بینکس میں، بچہ چلا گیا لیکن یہ انٹرسٹ اس کو لے ڈوبا، اس کی دنیا بھی گئی، دنیا میں بھی وہ قرضوں سے نجات نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ برکتوں اٹھا دیتے ہیں۔ جہاں پر سود ہوتا ہے اللہ کی لعنت اترتی ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدی وکاتبی، اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، اور سود لکھائی ریکارڈ کرنے والے پر۔ لعنت ہے۔ برکتیں کیسے ہوں گی؟ رحمتیں کیسے ہوں گی؟ بیٹا جاتا ہے وہیں کا ہو جاتا ہے نافرمان، بعد میں باپ کہتا ہے کہ ناخلف اولاد اس کو نہیں بھیجتا تو اچھا تھا، یہاں تو رہتا تھا میری خدمت کے لیے۔ مرتا بھی تو باپ نے آنے کے لیے جو توفیق نہیں ہوتی، وہاں سے فون کر کے کہتا ہے کہ ان کو جو ہے فلاں قبرستان میں ان کو دفن کر، کوئی تعلق نہیں۔ جس کے لیے اس نے حرام کاری کی، سوچا کبھی ہم نے؟ مر تو گئے اور حساب وہاں پر بھی، جہنم کا عذاب وہاں پر بھی سود خوروں کے لیے۔ نبی علیہ السلام دیکھا اپنی آنکھوں سے معراج کی رات میں ان کو جو عذاب ہو رہا تھا۔ میرے دوستو اللہ کی طرف آ جائیں، وقت ہے۔ کئی لوگ ہمارے سامنے چلے گئے، ہمارے اپنے احباب، جوان ٹریل جسم ماشاءاللہ ہم سے 4 گنا اتنا، طاقتیں اتنی کہ وہ توانائی ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن موت کا وقت آیا، نکل گئے۔ وہ آگے گئے تو پیچھے ہم ہیں۔ رسم لیں، سوچیں، اپنے ہاتھوں سے ہم دفن کر کے آتے ہیں، منو مٹی تلے ان کو دبا کر آتے ہیں، لیکن پھر ہم غور نہیں کرتے کہ ہمارا حشر کیا ہوگا۔ کوئی عبرت نہیں، کوئی وعظ و نصیحت نہیں ہے خود کے لیے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبروں کا، آپ نے زیارت کا اگر حکم دیا تو کس کے لیے؟ زوروها فإنها تذکر الآخرہ، زیارت کرو قبرستان، ان سے مانگنے کے لیے نہیں، وہاں دعائیں کرنے کے لیے نہیں، ان سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ خود تمہارے اپنے لیے۔ فإنها تذکر الآخرہ، کہ تمہارا قبرستان جانا یہ تمہاری آخرت کو یاد دلاتا ہے۔ آخرت کے انسان یاد کرے، آج وہ گئے، ممکن اگلا لمحہ میرا ہو، یہ کھڈے میں ان کو میں ڈال کر آیا ہوں، ممکن اگلے دن مجھے یہاں پر لوگ ڈال کے چلے جائیں گے۔ اگر یہ سوچ غالب اگر ہو گئی نا، پھر انسان توحید طرف آ جائے گا، ہر شرک سے اپنے آپ کو بچائے گا، ہر بدعت سے اپنے آپ کو بچائے گا، رسول اللہ کے طریقے پر جو ہے وہ گامزن ہوگا، حلال و حرام کی پابندی کرے گا۔ آج بزنس کے اندر کتنے دھوکے ہیں، کتنی خیانتیں ہیں، کتنا مال حرام ہم کھا رہے ہیں، کوئی سود میں پھنسا ہوا ہے، کوئی انشورنس میں پھنسا ہوا ہے، کوئی شارٹ کٹ طریقے میں اس کو کمانے کے لیے لگا ہوا ہے کہ جمع کرنا، یہ جمع ہوا مال اس کے لیے وبال بنے گا۔ سلف نے کہا کہ اگر آپ نے حلال سے مال جمع کیا ہے تو پھر وہ مال آپ کے لیے حساب تو دینا ہی ہوگا، حرام سے جمع کیا ہے تو حساب بھی ہوگا، عذاب بھی ہوگا۔ کتنی اچھی بات ہے، کبھی غور کیا ہم نے؟ تو مال کے سلسلے میں سوال ہوگا، جوانی کے سلسلے میں، مال کے سلسلے میں کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، مال کے 2 سوال۔
پوری آڈیٹنگ ہوگی، انکمنگ آؤٹ گوئنگ دونوں حساب دینا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو بچائے اس مرحلے سے، ہر ایک کو اللہ آسان کر دے۔ اور پھر آخری سوال بھی علم اور عمل کے بارے میں، کتنا علم حاصل کیا، اس کے مطابق عمل کیا۔ یہ علم جو ہے ڈگریوں کا نہیں ہے میرے بھائی، MBA کیے، PhD کیے، یہ سوال نہیں، یہ تو ہماری دنیا گزارنے کا اللہ نے ایک راستہ بنا دیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس کا حلال ٹھہرا دیا تاکہ ہماری زندگی بنے۔ اصل سوال تو دینی علم کا ہے۔ اللہ کی قسم میں آپ سے پوچھتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جن کو اس بات کا علم ہے کہ توحید ہے کیا؟ کتنے لوگ ہیں جن کو اس بات کا علم ہے کہ توحید کی اقسام کیا ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کو اس بات کا علم ہے شرک کیا ہے، شرک کی اقسام کیا ہیں، شرک اکبر کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے، شرک خفی کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو معلوم ہے کہ اسلام سے نکالنے والے نواقض اسلام کتنے ہیں، جو ہم مسلمان رہتے ہوئے بھی ہم ان کاموں کے ذریعے سے اسلام سے نکل ہی جاتے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں، ہم نکل گئے اسلام سے، مرتے ہیں تو کافر ہو کے مرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو حلال و حرام کے بارے میں جانکاری ہے، کبائر کیا ہیں، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں جو بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتے، کتنوں کا علم ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو ایسے کام مبتلا ہیں کہ وہ لعنتی کام ہیں، جب لعنتی کام میں بندہ داخل ہوتا ہے تو اللہ کے رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، بہت کمائے گا لیکن کوئی برکت نہیں ہوگی، پریشانیاں چلتی رہیں گی، نہ دنیا میں وہ کام آئے گا، نہ آخرت میں تو اس کے لیے وبال جان بنے گا۔ میرے دوستو، دین کے علم کی طرف آئیں، جب آپ علم حاصل کریں گے شریعت کا تو آخرت کی فکر بھی، اور علم دین کی بنیاد ہی قرآن ہے۔ قرآن سے اپنا رابطہ جوڑیے، قرآن سے جڑیے، اس کی تلاوت آتی نہیں ہو تلاوت کے لیے وقت لگائے، کیونکہ یہ قرآن ہمارے خلاف شکایت کرے گا یا ہمارے لیے شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی شکایت بھی قبول کریں گے، شفاعت بھی قبول کریں گے۔ تو قرآن کی تلاوت، قرآن کے حقوق ہم پر ہیں، اس کی تلاوت صحیح انداز سے ہم کریں، مخارج تجوید کے ساتھ سیکھیں، تدبر کریں، ترجمے پر غور کریں، تفکر کریں، اس کے معانی پر غور کریں، عمل کے لیے آگے بڑھیں، زندگی میں لائیں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ نے فرمایا کہ عقل والے نصیحت حاصل کریں، پھر زندگی کو چینج کریں۔ یہ چینج کرنے والی کتاب ہے، ہمارے لیے برکتوں کی کتاب بنا کر رکھ دی گئی، یہ طاقتان میں جزدان کبھی اترتی نہیں ہے کتاب، لیکن ہمارے خلاف گواہ ہے۔ میرے دوست، تھوڑا سا ہم سیلف انالائز کریں۔ میری دعوت یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا وقت کچھ نکالے، آخرت کی فکر کرے، دنیا تو چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے، چھوڑ کر جانے والی دنیا کہیں اس کے لیے مرنے کے بعد بھی وبال جان نہ بنے، اس کی فکر کرے۔ مرنے کے بعد بھی آپ کا کھاتا کھلا ہوا، خوش نصیب وہ ہے مرنے کے بعد جس کا کھاتا کھلا ہوا ہے نیکیوں کا، اور بد نصیب سب سے بڑا وہ ہے مر تو گیا لیکن کھاتا کھلا ہوا ہے برائیوں کا، انٹرسٹ بیس ٹرانزیکشنز کیے، اولاد اسی انٹرسٹ پہ چل رہی ہے، انسٹاگرام فیس بک پہ جو غلط اکاؤنٹ کھول دیے، کئی جو ہے ادھر ادھر کے جو فحش کے لوڈ کر دیے کلپس، مرنے کے بعد بھی چل رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، عذاب چل رہا۔ جھوٹ بول کر کاروبار کیا، مرنے کے بعد بھی کاروبار چل رہا، لوگوں کے حقوق کھا کر چلا گیا، اللہ معاف نہیں کرتے، لوگوں کے حقوق کو یاد رکھ لیں جب تک کہ اللہ پورا انصاف نہ کرتے، مرنے کے بعد بھی عذاب چل رہا۔ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی کا انتقال ہوا، 3 درہم باقی تھے، ایک صحابی نے کہا، ابو قتادہ نے کہا کہ اللہ کے رسول 3 درہم میرے ذمہ میں ادا کر دیتا، بھول گئے۔ ایک عرصے کے بعد رسول اللہ نے دیکھا ان کو، کہا کہ ابو قتادہ، تمہارا وہ آدمی، تمہارا وہ صاحب ابھی تک بھی جنت سے روکا گیا ہے ان 3 درہم کی وجہ سے۔ صحابی رسول علیہ السلام نے نماز پڑھائی، شفاعت نبی ہے، جنت کا حقدار ہے، 3 درہم کے قرض سے روک دیا گیا جنت سے، اور ہم آج بہت معمولی سمجھ گئے، ہزاروں لاکھوں کھڑپ پر جاتے ہیں، بزنس میں کئی دھوکے ہوتے ہیں، کئی گھپلے ہوتے ہیں، گھروں کے اندر پراپرٹی کے مسائل لے کر کئی جو ہے زیادتیاں ہوتی ہیں۔ اللہ سے ڈریں میرے دوستو، اللہ سے ڈریں، یہ دنیا پائیدار نہیں ہے، یہ دنیا دھوکے کی زندگی ہے، اللہ نے خود اس کئی جگہ ارشاد فرمایا۔ آخرت کی فکر کریں، اسی میں ہماری اصلاح ہے، اسی میں ہمارا دین قائم ہے، اسی میں ہمارے جنت کی راہیں کھلیں گی، اور جنت میں ہم پہنچیں گی بھی اللہ کے رضامندی سے، اسی فکر آخرت کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی فکر عطا کرنی۔
اللہ تعالی ہم سب کو وہ سعادت مند بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرما دے جو آخرت کی فکر کرتے ہیں، اس فکر کے ذریعے سے اپنے عمل کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے اقوال کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے عقائد کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، اور زندگی کے اندر وہ اعمال کرتے ہیں جن سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ ان بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرما دے، اور جس طرح اس مبارک مجمع کو یہاں جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی جنتوں میں جمع فرمائے، اور وہاں پر بلند درجات اللہ عطا فرمائے، محمد رسول اللہ کی صحبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔